بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس فروری کے مہینے کو لوگوں نے بعض غلط تہوار کے لیے خاص کر رکھا ہے، جیسا کہ ایک تہوار اس میں بسنت پنچمی کے نام سے آتا ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان بھائی بڑے زور اور شور سے حصہ لیتے ہیں اور بہت ہی جوش اور جشن کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ یہ بسنت پنچمی کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت آپ سنیے۔ ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سزائے موت ہوئی تھی، اس کی یاد میں یہ بسنت پنچمی منایا جاتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ پھر اس گستاخی کی اس کو سزائے موت سنائی گئی تو اس کے جو چاہنے والے تھے، ان چاہنے والوں کو بڑا دھچکا لگا اور انہوں نے بڑا غم کیا اور بڑے غم اور فکر میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ تہوار رکھا۔ اس دن یہ تہوار منایا جاتا ہے اور لکھا ہے کہ اس دن نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بڑی موسیقی گانے بجانے ہوتے ہیں۔ چھتوں کے اوپر بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں اور گانا بجانا کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں شور شرابہ مچایا جاتا ہے، پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، ڈوریں کاٹی جاتی ہیں، دوسروں کی پتنگیں کاٹی جاتی ہیں، اور ایسے ہی نہ جانے کتنی برائیاں اس دن ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی اس میں پورا حصہ لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے گستاخ کی یاد میں منایا جانے والا تہوار ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی ہو، کیا ہم اس کی یاد میں منائے جانے والے تہوار میں حصہ لینے کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری جان پر اور ہماری عقل پر کس طرح گوارا ہو جاتا ہے۔ اس دن اس تہوار کے منانے سے بچیں اور اپنے آپ کو اس تہوار سے دور رکھیں۔ اس ڈور کی وجہ سے کتنے سارے لوگوں کی جانیں اڑ جاتی ہیں، کتنے سارے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں اور کس طرح وہ اس دنیا سے بے گناہ چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس ڈور کی وجہ سے جس ڈور کی وجہ سے دوسرے کی گردن کٹی ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا، اے اللہ اس کو پکڑیے، اس کی ڈور کی وجہ سے میری گردن کٹی تھی۔ آپ سوچئے کہ وہ منظر کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ قیامت کا تو منظر بعد کا ہے، دنیا ہی میں کتنی گالیاں اور کتنی بد دعائیں آپ کو اس برائی کی وجہ سے مل جاتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ آپ کی سفارش کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں گے؟ لہٰذا آپ اپنے آپ کو بچائیے اور ان کاموں میں لگائیے جن سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ اس بسنت پنچمی کی لعنت نے معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ پتلی پتلی دیواروں پر کھڑے ہونا اور پتنگ کے جنون میں نہ یہ دیکھنا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا اور اس طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں مال کا بھی نقصان ہے، اس میں اپنے وقت کا بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑی چیز اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان دکانداروں کو چاہیے کہ وہ اس سے بالکل دور رہیں، یہ کام معاشرے میں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام کسی اور ذریعے سے کریں گے۔ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پتنگ بیچ کر ہی اپنا کاروبار چلا سکیں گے، بلکہ اور بھی بہت سے ذریعے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو چلا سکتے ہیں۔ اس پتنگ بازی کے جو کام ہیں ان سے بالکل دور رہیے، مانجے وغیرہ کو اس دن نہ بیچیے اور بالکل ختم کر دیجیے تاکہ ہمارے مسلمان معاشرے سے یہ برائی ختم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔